فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانہ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانہ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانہ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ کتاب آپ کے لیے کاشانہ بصیرت کی یوٹیوب چینل کی جانب سے ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ نام کتاب خطیب ترجمان اسلام، ناشر جامع تعلیمات اسلامی پاکستان۔ اب ہم کتاب کا پارٹ نمبر 6 پڑھیں گے، صفحہ نمبر 96 بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام ایک فکری اور عملی ذمہ داری۔ اسلام تمام انبیاء کرام کا دین اسلام جسے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم وحی کے ذریعے لے کر آئے تھے، گزشتہ تمام انبیاء کرام کی نبوتوں پر مشتمل ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی حضرت ابراہیم کا تذکرہ کرتے ہوئے قرآن حکیم میں ارشاد فرمایا، جب ابراہیم سے ان کے پروردگار نے کہا کہ اسلام لے آؤ تو انہوں نے کہا میں مالک کائنات کا مسلم ہو گیا۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 131۔ سورہ حج آیت نمبر 78 فرمان الہی ہے، یہ تمہارے باپ ابراہیم کا دین ہے، اسی نے تمہارا نام مسلمان رکھا تھا۔ پس اسلام کے معنی یہ ہے کہ انسان اپنے پورے وجود کے ساتھ اللہ کا ہو جائے اور اس کے دل میں یہ احساس جاں گزیر رہے کہ وہ خدا ہی کا بندہ ہے، پھر وہ ایمان و توحید سے ہٹ کر اپنی زندگی میں کوئی قدم نہ اٹھائے۔ عقیدہ توحید ایمان کی بنیاد ہے۔ توحید یعنی اللہ یکتا اور لا شریک ہے، چنانچہ ارشاد احدیت ہے، اس کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ سورہ اعراف آیت نمبر 59۔ اطاعت میں بھی توحید کا خیال رکھے، یعنی اس کے علاوہ کسی کی اطاعت نہ کرے، اس کے تمام احکامات کو بجا لائے اور تمام منہات سے خود کو بچائے رکھے۔ اے رسول، ان لوگوں سے کہہ دو کہ اگر تم خدا سے محبت رکھتے ہو تو میری پیروی کرو، اللہ بھی تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہ معاف کر دے گا اور خدا بخشنے والا مہربان ہے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 31۔ اطاعت میں شرک۔ اس سے معلوم ہوا کہ اسلام صرف چند عقائد کا نام نہیں کہ انسان ان کا اعتقاد رکھنے کے بعد جو چاہے کرتا پھرے، یا خدا کے ساتھ کسی کو شریک قرار دے، کیونکہ شرک صرف یہ نہیں کہ جس طرح خدا کی عبادت کی جاتی ہے اسی طرح غیر اللہ کی عبادت بھی کی جائے، بلکہ خدا کے حکم کی نافرمانی کرتے ہوئے غیر اللہ کی اطاعت کرنا اور ان کے آگے جھکنا بھی شرک کے زمرے میں آتا ہے۔ کبھی انسان غیر اللہ کے آگے جھکنے اور ان کی اطاعت کے ذریعے شرک خفی کا ارتکاب کر بیٹھا ہے، اور ان میں فرق نہیں کہ جن کی اطاعت میں انسان شرک خفی کا مرتکب ہوتا ہے وہ سیاستدان ہو یا مالی سماجی حیثیت کے حامل لوگ، اور ہمارا عقیدہ ہے کہ کسی کے ساتھ بے جا تعصب برتنا بھی شرک کی ایک قسم ہے۔ چنانچہ امام زین العابدین علیہ السلام اپنی دعا میں فرماتے ہیں، اے اللہ، میں ہمتاً تیری طرف متوجہ ہوں، میں نے اس شخص سے جو خود تیری عطا و بخشش کا محتاج ہے منہ پھیر لیا ہے، اور اس شخص سے جو تیرے فضل و احسان سے بے نیاز نہیں ہے سوال کا رخ موڑ لیا ہے، اور اس نتیجے پر پہنچاؤں کہ محتاج کا محتاج سے مانگنا سراسر سمجھ بوجھ کی رپکی اور عقل کی گمراہی ہے، کیونکہ اے میرے اللہ، میں نے بہت سے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے کہ جو تجھے چھوڑ کر دوسروں کے ذریعے عزت کے طلبگار ہوئے تو وہ ذلیل و رسوا ہوئے، اور دوسروں سے نعمت و دولت کے خواہشمند ہوئے تو فقیر و ناداری رہے، اور بلندی کا قصد کیا تو پستی میں جا گرے۔ لہٰذا ان جیسوں کو دیکھنے کے لیے ایک دور اندیشی بالکل برمحل ہے کہ عبرت کے نتیجے میں اسے توفیق حاصل ہوئی اور اس کے صحیح انتخاب نے اسے سیدھا راستہ دکھایا۔ جب حقیقت یہی ہے تو پھر اے میرے مالک، تو ہی میرے سوال کا مرجع ہے، نہ وہ جس سے سوال کیا جاتا ہے، اور تو ہی میرا حاجت روا ہے، نہ وہ جن سے حاجت طلب کی جاتی ہے،
اور ان تمام لوگوں سے پہلے جنہیں پکارا جاتا ہے تو میری دعا کے لیے مخصوص ہے، اور میری امید میں تیرا کوئی شریک نہیں ہے، اور میری دعا میں تیرا کوئی ہم پایا نہیں ہے، اور میری آواز تیرے ساتھ کسی اور کو شریک نہیں کرتی۔ صحیفہ کاملہ دعا نمبر 28۔ توحید کا پیغام، یہ وہی شاہراہ توحید ہے جس کی جانب رسول اکرم اور ائمہ اہل بیت نے لوگوں کی رہنمائی کی، مگر یہ انتہائی افسوس کا مقام ہے کہ مسلمانوں کے بعد شدت پسند گروہ اہل بیت کی پیروی کو شرک قرار دیتے ہیں، حالانکہ ہم اہل بیت سے اس بنیاد پر محبت کرتے اور ان کی امامت کا عقیدہ رکھتے کہ یہ خدا کے منتخب بندے ہیں۔ اسی لیے ہم ہر نماز کے بعد تشہد میں پڑھتے ہیں کہ اشہد ان محمدً عبدہ و رسولہ، ہم گواہی دیتے ہیں کہ محمد خدا کے بندے اور رسول ہیں۔ اسی طرح ہم گواہی دیتے ہیں کہ تمام ائمہ طاہرین خدا کے بندے اور خدا کی جانب سے منتخب امام ہیں، اور جب ہم حاجت طلب کرتے ہیں تو ائمہ طاہرین سے براہ راست نہیں مانگتے، کیونکہ ائمہ طاہرین خود خدا سے اپنی حاجت روائی کی دعا مانگتے تھے۔ چنانچہ امیر المومنین امام علی علیہ السلام اپنی دعائے کمیل میں خدا سے التجا کرتے ہیں، میں تیرے ذکر کے ذریعے تیری شفاعت کا امیدوار ہوں۔ انبیاء کرام اور ائمہ طاہرین اپنے اخلاص اور بندگی کی وجہ سے خدا کے قریب اور لوگوں میں ممتاز تھے۔ شفاعت پر دلالت کرنے والا بہترین جملہ امام زین العابدین علیہ السلام سے مروی جمعرات کی دعا کے جملے ہیں، جس میں آپ فرماتے ہیں: پروردگارہ، محمد اور ان کی آل پر رحمت نازل فرما، اور ان سے میرے توسل کو قیامت کے دن سفارش کرنے والا، نفع بخش والا قرار دے۔ بے شک تو رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ بلد الامین صفحہ نمبر 139۔ لہٰذا ہمیں اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے یا اللہ کہنے کی عادت ڈالنی چاہیے، کیونکہ انبیاء الہی بھی خدا ہی سے مدد مانگتے تھے، جیسا کہ قرآن حکیم میں حضرت نوح کی اللہ سے مدد کی دعا یوں بیان ہوئی ہے: نوح نے اپنے پروردگار سے دعا کی کہ بار الہ میں ان کے مقابلے میں کمزور ہوں، تو میری مدد فرما۔ سورہ قمر آیت نمبر 10۔ اسی طرح حضرت موسیٰ نے اپنے رب سے دعا کرتے ہوئے کہا: پروردگار، میں محتاج ہوں کہ تو مجھ پر اپنی نعمت نازل فرما۔ سورہ قصص آیت نمبر 24۔ توحید عملی، پس اسلام عقیدہ، عبادت اور اطاعت میں اللہ کی خالص وحدانیت کے اقرار کا نام ہے۔ چنانچہ روایات میں کہ خداوند عالم قیامت کے دن ان لوگوں کو اپنے سایہ رحمت میں جگہ دے گا جو خدا کی رضا معلوم کیے بغیر ایک قدم آگے نہ بڑھائے۔ خدا دنیا کے بارے میں روایت ہے: جان لو، دنیا کی حلال چیزوں پر حساب ہے اور حرام چیزوں پر سزا اور شبہات پر عتاب ہے۔ مستدرک الوسائل جلد نمبر 12 صفحہ نمبر 51۔ لہٰذا کبھی کسی گناہ گار شخص کو راضی رکھنے اور خوش کرنے کی فکر میں مت رہیے، اس لیے کہ وہ عنقریب مر جائے گا اور تم بھی مر جاؤ گے، اور تمہارے اعمال کے بارے میں تم سے ہی پوچھا جائے گا، جیسے کہ قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے: کہہ دو میری نماز اور میرے تمام مراسم عبودیت اور میرا جینا مرنا سب کچھ اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ میری نماز، میرا حج، میرا روزہ اور نیک اعمال کسی شخص کو راضی کرنے کے لیے نہیں، بلکہ میں ان سب کو عالمین کے رب کی رضا کے لیے انجام دیتا ہوں، جس کا کوئی شریک نہیں۔ سورہ انعام آیت نمبر 163۔ عمل کے بارے میں خداوند عالم ارشاد فرماتا ہے: اور ان سے کہہ دو کہ عمل کیے جاؤ، اللہ اور اس کا رسول اور مومنین تمہارے اعمال دیکھ لیں گے، لہٰذا تمہارے تمام افعال خدا کی اطاعت کے دائرے میں ہونے چاہیے اور تم اس کی طرف لوٹائے جاؤ گے، جو کھلے اور چھپے سب جانتا ہے، پھر وہ سب تم کو بتا دے گا کہ تم کیا کرتے رہے۔ سورہ توبہ آیت نمبر 105۔ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: جو شخص نیک عمل کرے گا، خواہ وہ مرد ہو یا عورت، بشرطے کہ وہ مومن بھی ہو، اس لیے کہ قبولیت اعمال کی پہلی شرط ایمان ہے، تو ہم اسے دنیا میں پاکیزہ زندگی بسر کرائیں گے اور آخرت میں ان کے اعمال کا بہترین صلہ دیں گے۔ سورہ نحل آیت نمبر 97۔ ایک اور آیت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے: تو جس نے توبہ کی اور ایمان لایا اور نیک عمل کیے تو امید ہے کہ وہ نجات پانے والوں میں ہوگا۔ سورہ قصص آیت نمبر 67۔ امیر المومنین امام علی علیہ السلام ان لوگوں کے بارے میں جو نیک اور اچھے افراد کی تعریف و توصیف تو بیان کرتے ہیں، مگر ان کا کردار اپنانے سے اعتراض کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں: تم کو ان لوگوں میں سے نہ ہونا چاہیے کہ جو عمل کے بغیر حسن انجام کی امید رکھتے ہیں اور امیدیں بڑھا کر توبہ کو تاخیر میں ڈال دیتے ہیں، جو دنیا کے بارے میں زاہدوں کی سی باتیں کرتے ہیں مگر ان کے اعمال دنیا طلبوں کے سے ہوتے ہیں۔
اگر دنیا انہیں ملے تو وہ سیر نہیں ہوتے، اور اگر نہ ملے تو قناعت نہیں کرتے۔ جو انہیں ملا ہے اس پر شکر سے قاصر رہتے ہیں، اور جو بچ رہا اس کے اضافے کے خواہش مند رہتے ہیں۔ دوسروں کو منع کرتے ہیں اور خود باز نہیں آتے، اور دوسروں کو حکم دیتے ہیں ایسی باتوں کا جنہیں خود بجا نہیں لاتے۔ نیکوں کو دوست رکھتے ہیں مگر ان کے سے اعمال نہیں کرتے، اور گناہ گاروں سے نفرت و عناد رکھتے ہیں، حالانکہ وہ خود انہی میں داخل ہے۔ اپنے گناہوں کی کثرت کے باعث موت کو برا سمجھتے ہیں، مگر جن گناہوں کی وجہ سے موت کو ناپسند کرتے ہیں انہی پر قائم ہیں۔ اگر بیمار پڑ جاتے ہیں تو پشیمان ہوتے ہیں، جب بیماری سے چھٹکارا پاتے ہیں تو اترانے لگتے ہیں، اور مبتلا ہوتے ہیں تو ان پر مایوسی چھا جاتی ہے۔ جب کسی سختی و ابتلا میں پڑتے ہیں تو لاچار و بے بس ہو کر دعائیں مانگتے ہیں، اور جب فراغی نصیب ہوتی ہے تو فریب میں مبتلا ہو کر منہ پھیر لیتے ہیں۔ ان کا نفس خیالی باتوں پر انہیں قابو میں لے آتے ہیں، اور وہ یقینی باتوں پر اسے نہیں دبا لیتے۔ دوسروں کے لیے ان کے گناہ سے زیادہ خطرہ محسوس کرتے ہیں، اور اپنے لیے اپنے اعمال سے زیادہ جزا کے امیدوار رہتے ہیں۔ اگر مالدار ہو جائے تو اترانے لگتے ہیں اور فتنہ گمراہی میں پڑ جاتے ہیں، اور اگر فقیر ہو جاتے ہیں تو نا امید ہو جاتے ہیں اور سستی کرنے لگتے ہیں۔ جب عمل کرتے ہیں تو اس میں سستی کرتے ہیں، اور جب مانگنے پر آتے ہیں تو اصرار میں حد سے بڑھ جاتے ہیں۔ اگر ان پر خواہش نفسانی کا غلبہ ہوتا ہے تو گناہ جلد سے جلد کرتے ہیں، اور توبہ کو التوا میں ڈالتے رہتے ہیں۔ اگر کوئی مصیبت لاحق ہوتی ہے تو اسلامی جماعت کے خصوصی امتیازات سے الگ ہو جاتے ہیں، عبرت کے واقعات بیان کرتے ہیں مگر خود عبرت حاصل نہیں کرتے، اور وعظ و نصیحت میں زور باندھتے ہیں مگر خود اس نصیحت کا اثر نہیں لیتے۔ چنانچہ وہ بات کرنے میں تو اونچے رہتے ہیں مگر عمل میں کم رہتے ہیں۔ نہج البلاغہ کلمات القصار رقم 150۔ امام زین العابدین علیہ السلام فرماتے ہیں، خداوند عالم کو تم میں سب سے زیادہ عزیز وہ شخص ہے جس کے اعمال اچھے ہیں، لہٰذا ہمیں لوگوں کے مال و دولت اور منصب کو نہیں دیکھنا چاہیے، کیونکہ مال و دولت ختم اور جاہ و منصب زائل ہونے والی چیزیں ہیں۔ ہمیں نیک کام میں آگے ہونا چاہیے، کیونکہ یہی وہ چیزیں جو باقی رہنے والی ہے، اور عمل کے اعتبار سے خدا کے ہاں تم میں سب سے بڑا وہ ہے جو تم سب سے زیادہ اللہ کی رضا کا طالب ہو۔ اصول کافی جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 68۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں یا ہم شیعہ ہیں، پس ہم جتنا چاہیں گناہ کر لیں، خداوند عالم ہمیں دوزخ میں نہیں ڈالے گا، جبکہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، نجات نہ تو تمہاری آرزوؤں پر ہے اور نہ اہل کتاب کی آرزوؤں پر۔ جو شخص برائی کرے گا اس کا بدلہ پائے گا، اور وہ خدا کے سوا نہ کسی کو حامی اور مددگار پائے گا۔ سورہ نساء آیت نمبر 123۔ خدا اور کسی مخلوق کے درمیان کسی قسم کی کوئی رشتہ داری نہیں ہے، بلکہ خدا کے وہی قریب ہے جو نیک عمل کرتا ہو۔ چنانچہ رسول کریم نے اپنے آخری ایام میں فرمایا، لوگوں قیامت میں نہ تمنائیں کام آئیں گی اور نہ آرزویں، بلکہ تمہیں اپنے نیک اعمال اور رحمت الہی سے ہی نجات ملے گی، اور اگر میں رسول بھی گناہ کروں گا تو ہلاک ہو جاؤں گا۔ علام العبرا صفحہ نمبر 134۔ عمل کی اہمیت۔ رسول محتشم انسان کے دوست احباب کے بارے میں فرماتے ہیں، تم میں سے ہر ایک کے 3 دوست ہوتے ہیں۔ پہلا دوست وہ ہے کہ جس سے وہ جب چاہے لطف اندوز ہو سکتا ہے، وہ انسان کا مال و دولت ہے۔ دوسرا دوست وہ ہے جو قبر تک اس کے ساتھ چلتا ہے، پھر نہ وہ اسے کچھ دے سکتا ہے اور نہ اس کے ساتھ رہ سکتا ہے، وہ اس کے رشتہ دار ہیں۔ تیسرا دوست وہ ہے جو کہتا ہے کہ خدا کی قسم میں تمہارے ساتھ رہوں گا، اور جدھر تم جاؤ گے میں تمہارے ساتھ جاؤں گا، میں تجھ سے ہرگز جدا نہیں ہوں گا۔ یہ اس کا عمل ہے، چاہے وہ اچھا ہو یا برا۔ کنز الاعمال۔ دوسری روایت میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، ابن آدم جب دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو سوائے ان 3 کہ اس کا دائرۂ عمل بند ہو جاتا ہے۔ نمبر 1، ایسی نیک اولاد اپنے پیچھے چھوڑ جائے جو اس کے لیے دعائیں خیر کرتی ہو۔ نمبر 2، وہ علمی سرمایہ جس سے لوگ اس کے بعد بھی فائدہ اٹھاتے ہوں، جیسے کسی نے اگر کتاب لکھی ہے یا کوئی دوسری علمی خدمت کی ہو جس سے لوگوں کو فائدہ پہنچتا ہو۔ نمبر 3، صدقہ جاریہ، جیسے کسی نے مسجد بنوائی ہے یا امام بارگاہ اور مدرسہ بنوایا ہے یا لوگوں کی سہولت کے لیے پل اور سڑک وغیرہ تعمیر کرائی ہے۔ مستدرک الوسائل جلد نمبر 12 صفحہ نمبر 230۔ ہم میں سے اکثر لوگ اپنے بچوں کے مستقبل، ان کی نوکری اور تعلیم کے بارے میں فکر مند رہتے ہیں، اگرچہ یہ بھی صحیح ہے، مگر اس سے کہیں زیادہ ہمیں ان کے ایمان کی فکر کرنی چاہیے۔ عمل کی 2 قسمیں ہیں، ایک عمل وہ ہے جس سے انسان فائدہ تو اٹھاتا ہے مگر اس کی ذمہ داری باقی رہتی ہے، جبکہ دوسرا عمل وہ ہے جس میں سختی ہوتی ہے مگر اس کا اجر باقی رہتا ہے۔ چنانچہ امیر المومنین امام علی علیہ السلام اس سلسلے میں فرماتے ہیں،
ان دونوں قسم کے اعمال میں کتنا فرق ہے۔ ایک وہ عمل جس کی لذت مٹ جائے گی لیکن اس کا وبال رہ جائے، اور ایک وہ جس کی سختی ختم ہو جائے لیکن اس کا اجر و ثواب باقی رہے۔ وسائل الشیعہ جلد نمبر 15 صفحہ نمبر 338، صفحہ نمبر 238۔ خداوند عالم قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، یہ ہماری کتاب تمہارے بارے میں سچ سچ بیان کر دے گی، جو کچھ تم کیا کرتے تھے ہم لکھواتے جاتے تھے۔ سورہ جاسیہ آیت نمبر 29۔ جس نے ذرہ بھر نیکی کی ہوگی وہ اس کو دیکھے گا، اور جس نے ذرہ برابر برائی کی ہوگی وہ اسے دیکھ لے گا۔ سورہ زلزلہ آیت نمبر 7-8۔ جس دن ہر شخص اپنے کیے کا پھل حاضر پائے گا اور ان کی برائی کو بھی دیکھ لے گا تو وہ آرزو کرے گا کہ اے کاش اس میں اور برائی میں بہت دور کا فاصلہ ہوتا، اور خدا تم کو اپنے آپ سے ڈراتا ہے اور اللہ اپنے بندوں پر نہایت مہربان ہے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 30۔ جو نیک کام کرے گا اور مومن بھی ہو تو اس کی کوشش رائگاں نہ جائے گی اور ہم اس کے لیے ثواب لکھ رہے ہیں۔ سورہ انبیاء آیت نمبر 94۔ اسلام دل سے تسلیم، زبان سے اقرار اور اعضاء و جوارح کے ذریعے عمل کا نام ہے، لہٰذا ہمیں اس دن کے لیے خوب تیاری کرنی ہوگی جس دن عمل کے سوا نہ تو مال و زر کام آئے گا اور نہ اولاد اور رشتہ دار کام آئیں گے۔ آج کے دن ہر شخص کو اس کے اعمال کا بدلہ دیا جائے گا۔ آج کسی کے حق میں نہ بے انصافی نہیں ہوگی، بے شک اللہ جلد حساب لینے والا ہے۔ سورہ مومن آیت نمبر 17۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محنت و مشقت ایک دینی اور دنیاوی ذمہ داری۔ مزدوروں کا عالمی دن۔ یکم مئی کو پوری دنیا انسانی زندگی کی تعمیر و ترقی میں مزدوروں کے کردار کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے مزدوروں کا عالمی دن مناتی ہے۔ مزدور چاہے انسانوں کی خدمت کرنے والے ہوں یا تہذیبوں کی یا پھر دنیا کے نظام کے خدمت گزار ہوں، یہ ایک فطری بات ہے کہ کام کرنے والا چاہے کوئی بھی ہو، دوسرے انسانوں کی طرح اس پر بھی ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں کہ وہ اپنی ذمہ داریوں کو خلوص اور دیانتداری سے انجام دیں، کیونکہ یہ ذمہ داری اس کے پاس خدا اور بندگان خدا کی امانت ہے۔ بعض لوگ اس ذمہ داری کو دیانتداری سے انجام نہیں دیتے اور بعض لوگ کام چوری کرتے ہیں، خیانت کرتے ہیں اور کام کو بگاڑ دیتے ہیں۔ چنانچہ مزدوروں کا عالمی دن اپنے کام کے ساتھ مخلص اور اجرت کے بدلے اپنی ذمہ داریوں کو دیانتداری سے انجام دینے والے مزدوروں کو خراج تحسین پیش کرنے کا دن ہے۔ اگرچہ دنیا اس دن صرف محنت مزدوری کرنے والوں اور کارخانوں میں کام کرنے والوں کی یاد مناتی ہے، جبکہ ان کے ذیل میں وہ سیاسی کارکنان بھی آتے ہیں جو سیاست کے میدان میں جدوجہد اور خدمات انجام دیتے ہیں۔ اس شعبے میں بھی بعض لوگ عوام کے ساتھ خیانت کرتے ہیں تو بعض ایمانداری اور دیانتداری سے کام کرتے ہیں۔ اسی طرح حکومتی اداروں میں کام کرنے والے تنخواہ دار طبقے کا بھی شمار مزدوروں میں ہوتا ہے، جن میں سے بعض تو دیانتدار ہیں اور ہر وقت خدمت خلق میں مگن رہتے ہیں، تو بعض اپنا ذاتی فائدہ حاصل کرنے کے لیے موقع کی تلاش میں ہوتے ہیں اور اس مقصد کے لیے اپنے عہدوں اور ذمہ داریوں سے ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اقتدار کے ایوانوں میں بھی ایسے افراد موجود ہیں جو اپنی حکمرانی اور منصب کو لوگوں کی خدمت کا ذریعہ سمجھتے ہیں۔ اس کے برعکس ایسے لوگوں کی بھی کمی نہیں جو اس منصب و مقام کو اپنے لیے فائدہ اٹھانے کا ذریعہ سمجھتے ہیں۔ اس مقصد کی خاطر وہ اپنے ملک اور قوم کو داؤ پر لگانے سے بھی نہیں چوکتے۔ اسی طرح مذہبی حلقوں میں بھی بعض ایسے افراد موجود ہیں جو دین کے نام پر تجارت کرتے ہوئے خوب دولت سمیٹتے ہیں، دین کو دنیا کے بدلے بیچ ڈالتے ہیں، جبکہ دوسری طرف ایسے لوگ بھی ہیں جو اپنی دینی خدمات کو کار پیغمبری سے تشبیہ دیتے ہیں، کیونکہ بہترین عمل وہ ہے کہ جس کے ذریعے انسان اپنی آخرت کو سنوار سکے۔ یہ عمل خدا کی عبادت اور اطاعت سے عبارت ہے، جس کے بارے میں قرآن مجید میں ارشاد الہی ہوتا ہے، اے انسان تو اپنے رب کی طرف کشاں کشاں چلا جا رہا ہے اور اس سے ملاقات کرنے والا ہے۔ سورہ انشقاق آیت نمبر 6۔ لہٰذا مومنین کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے کاندھے پر جو ذمہ داریاں ڈالی انہیں پوری طرح نبھائیں اور جن کاموں سے منع فرمائے ان سے بچ کر رہیں۔ کام کے متعلق رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ائمہ طاہرین علیہم السلام کی روایات۔ آج کے دن کی مناسبت سے ہم کام کی نوعیت اور اس سے متعلق ذمہ داریوں کے بارے میں رسول اکرم اور ائمہ طاہرین کے ارشادات سے چند اقتباسات آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ ابن مسعود کو نصیحت کرتے ہوئے رسول اللہ نے فرمایا، اے ابن مسعود، جب بھی کوئی کام کرو تو اپنے علم و عقل کے مطابق اسے انجام دو۔ کام کرنے کا ارادہ کرو تو اس سے پہلے تمہارے پاس اس کام کے متعلق مکمل معلومات ہونی چاہیے۔ بعض لوگ ملازمت کے حصول کے لیے جعلی سرٹیفکیٹس
بنوا لیتے ہیں اور کہیں ٹیچر، آفیسر اور ادارے کا سربراہ بن جاتے ہیں، حالانکہ وہ اس کام کی ابتدائی معلومات سے بھی نہ بلد ہوتے ہیں، اور بعض لوگ اپنے دماغ کو استعمال کیے بغیر کام کرنے لگتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ اپنے کام یا ذمہ داریوں کی باریکیوں اور اہم نکات پوائنٹس کو نہیں جان سکتے۔ اور خبردار، کوئی کام بغیر علم اور تدبر کے نہ کرنا، کیونکہ خداوند عالم کا فرمان ہے، اور تم اس عورت کی طرح نہ ہو جاؤ جس نے بڑی محنت سے اپنا سوت کاتا، پھر آپ ہی اسے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا۔ بہار الانوار جلد نمبر 74 صفحہ نمبر 111۔ ایک اور روایت میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، تم میں جو بھی اپنا کام پوری ذمہ داری سے انجام دے، اللہ اسے دوست رکھتا ہے۔ کنز الاعمال۔ لہٰذا ہم میں سے ہر ایک کو اپنی ذمہ داریاں، چاہے وہ تعمیرات سے متعلق ہوں یا زراعت سے، صنعت سے متعلق ہوں یا دوسرے کسی شعبے سے، پورے انہماک اور بے عیب طور پر انجام دینی چاہیے۔ ایک اور حدیث میں آپ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ بہترین انداز میں کام کرنے والے کو پسند کرتا ہے۔ کنز الاعمال امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں، امام جعفر صادق علیہ السلام روایت کرتے ہیں، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرزند ابراہیم کی رحلت ہوئی اور انہیں دفنا دیا گیا، تو آپ نے قبر میں کچھ خامی دیکھی، جسے آپ نے اپنے دست مبارک سے برابر کیا اور فرمایا کہ تمہیں چاہیے کہ جو کام کرو بہتر انداز میں کرو۔ وسائل الشیعہ جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 280۔ مزدوروں پر ظلم کرنے والوں کا انجام۔ بعض لوگ مزدوروں کو اجرت دینے میں خواہ مخواہ تاخیری حربے اختیار کرتے ہیں، جبکہ مزدوروں کو اپنے اہل خانہ کی کفالت کرنے، قرض چکانے اور زندگی کی دوسری ضروریات کو پورا کرنے کے لیے اس کی سخت ضرورت ہوتی ہے، مگر کام لینے والے ان کی مزدوری سے زیادہ نفع کمانے کے لالچ میں اسے روکتے ہیں۔ بعض لوگ تو مزدوروں کو معین مزدوری دینے سے بھی انکار کرتے ہیں، چنانچہ ایسے لوگوں سے متعلق رسول اللہ فرماتے ہیں، جو شخص کسی مزدور کو اس کی اجرت دینے میں تاخیر سے کام لیتے ہوئے یا پھر اس کی اجرت میں کمی کرتے ہوئے ظلم کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے اعمال کو حبط کرتا ہے۔ مزدوروں پر ظلم کرنے والے اگر نمازی اور روزے دار ہیں تو اللہ ان کی نمازوں اور روزوں کو قبول نہیں کرتا۔ قیامت کے دن ان کے نامۂ اعمال اس طرح خالی ہوں گے گویا انہوں نے کوئی عبادت ہی نہ کی ہو۔ وہ قیامت کے دن جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگیں، وہ قیامت کے دن جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ سکیں گے، حالانکہ یہ خوشبو 500 سال کی مسافت سے سونگھی جا سکتی ہے۔ وسائل الشیعہ جلد نمبر 19 صفحہ نمبر 107۔ ایک اور روایت میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہر گناہ معاف فرمائے گا سوائے اس شخص کے جو مزدوروں کی اجرت اور عورتوں کا مہر غصب کرتا ہو۔ مستدرک الوسائل جلد نمبر 14 صفحہ نمبر 31۔ پس جو شخص مزدوروں کا حق غصب کرتا ہے اور عورتوں کو طلاق دینے کے بعد ان کا مہر ادا نہیں کرتا، اس کا گناہ خداوند عالم ہرگز معاف نہیں کرتا، چاہے وہ کتنا ہی باعمل کیوں نہ ہو۔ اس کے علاوہ اسلام صرف یہ نہیں چاہتا کہ مزدور کو پوری اجرت دی جائے، بلکہ اس کا حکم یہ بھی ہے کہ اس کی مزدوری کو فوراً ادا کرنا چاہیے۔ اس سلسلے میں اللہ کے حبیب فرماتے ہیں، مزدور کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے اس کی مزدوری ادا کرو، اور جب وہ کام میں مشغول ہو اس وقت اسے اجرت کے بارے میں بتا دو۔ سیف الرضا صفحہ نمبر 88۔ امام علی رضا علیہ السلام کی کسی کام کے لیے آپ کے غلام نے چند مزدوروں کو بلایا۔ امام نے اس سے پوچھا، کیا تم نے ان کی اجرت طے کر لی ہے؟ غلام نے کہا نہیں، تو آپ نے اسے ڈانٹتے ہوئے فرمایا کہ مزدور کی اجرت طے کرو، کیونکہ طے کرنے کے بعد اگر تھوڑا سا بھی بڑھا دو گے تو وہ اسے تمہارا احسان سمجھے گا۔ عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی۔ ہمیں یہ جان لینا چاہیے کہ انسان جب اپنی ذمہ داریوں کو امانت داری سے اخلاص کے ساتھ انجام دیتا ہے تو اللہ اور اس کے رسول کا محبوب قرار پاتا ہے، اور وہ مادی فوائد کے ساتھ اللہ کے بے پناہ اجر و ثواب کا مستحق بن جاتا ہے۔ ہم تمام مزدوروں اور کام کاج کرنے والوں کی خدمت میں عرض کرنا چاہتے ہیں کہ کام دو قسم کے ہوتے ہیں۔ کچھ کام وہ ہوتے ہیں جن کے عوض آپ کو معاوضہ میں ملتا ہے اور ثواب بھی، جبکہ کچھ کام ایسے ہیں جن کا دنیاوی معاوضہ ملے یا نہ ملے اللہ کی طرف سے سزا ضرور ملے گی۔ پس جو لوگ ظالموں کے لیے کام کرتے ہیں خدا ان پر اپنا عذاب نازل فرمائے گا، اور جو انسانیت کی خدمت اور تعمیر و ترقی کے لیے کام کرتے ہیں ان سے خدا محبت کرتا ہے اور انہیں بے پناہ ثواب سے نواز دے گا۔ لہذا جن ملکوں میں بیرونی مداخلت ہو رہی ہے اور بیرونی طاقتیں ان پر قابض ہیں، مسلمانوں کو ان کی بجائے اپنے ملک کے مفادات اور عوام کے مفاد کے لیے کام کرنا چاہیے، کیونکہ ایک کام انسان کو خدا کے قریب اور جنت کا حقدار بناتا ہے، جبکہ دوسرا کام اسے دوزخ کا ایندھن بنا دیتا ہے۔ ہم تمام مزدوروں کو ان کے عالمی دن کے موقع پر ایک مرتبہ پھر مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام اور محاسبہ نفس کی اہمیت۔
دنیا آخرت کی کھیتی۔ خداوند عالم قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، اے ایمان والو، اللہ سے ڈرتے رہو اور ہر شخص دیکھ لو کہ کل کے لیے کس نے کیا سامان کیا ہے۔ اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ تمہارے سب اعمال سے باخبر ہے جو تم کرتے ہو، اور ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جو اللہ کو بھول گئے تو اللہ نے انہیں اپنا نفس بھلا دیا۔ یہ بد کردار لوگ ہیں۔ اہل دوزخ اور اہل جنت برابر نہیں ہو سکتے، اہل جنت ہی اصل میں کامیاب ہیں۔ سورہ حشر آیت نمبر 18 تا 20۔ خداوند عالم چاہتا ہے کہ انسان اپنے اعمال پر نظر رکھے اور اپنے آپ سے پوچھے کہ اس کے اعمال اچھے ہیں یا برے، کیونکہ اعمال دو قسم کے ہوتے ہیں، اچھے اور برے، اسی طرح حلال اور حرام بھی ہیں۔ یہ بات ہمیشہ انسان کے پیش نظر ہونی چاہیے کہ وہ جو بھی کام کرتا ہے وہ حلال ہے یا حرام۔ اسی طرح انسان کو چاہیے کہ اپنے نفس کو پہچانے اور اپنی خوبیوں اور خامیوں سے آگاہی حاصل کرے تاکہ اپنے آپ کے بارے میں ایک متوازن رائے قائم کر سکے، کسی موقع پر ملنے والی کامیابی سے غرور اور تکبر میں مبتلا نہ ہو اور نہ ہی اپنی خامیوں کو دیکھ کر مایوس ہو جائے۔ انسان جب اپنے نفس کو اچھی طرح پہچان لیتا ہے تو اس پر یہ عقیدہ کھلتا ہے کہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ جس طرح انسان کھیت میں فصل بوتے ہوئے اپنے فائدے کی چیزیں کاشت کرتا ہے تاکہ بعد میں اس سے خاطر خواہ فائدہ اٹھا سکے، اسی طرح دنیا بھی آخرت کی کھیتی اور انسان اس میں جو بوتا ہے آخرت میں وہ فصل کاٹے گا۔ اے انسان، تو کشاں کشاں اپنے پروردگار کی طرف جا رہا ہے، پس اس سے جا ملے گا۔ سورہ انشقاق آیت نمبر 6۔ تو جس نے ذرہ بھر نیکی کی وہ اس کو دیکھ لے گا، اور جس نے ذرہ بھر برائی کی ہوگی وہ اسے دیکھ لے گا۔ سورہ زلزلہ آیت نمبر 7-8۔ لہذا انسان کو سوچنا چاہیے کہ اس کا عمل کیسا ہے اور کل قیامت کے لیے اس نے کیا بھیجا ہے۔ کیا اس نے ایسے اعمال بھیجے ہیں جو اللہ کی رضا اور جنت کی جانب لے جانے کے ضامن ہیں، یا ایسے اعمال کیے ہیں جو خدا کو ناراض کرنے والے اور اسے دوزخ کی طرف دھکیلنے والے ہیں۔ اسے ضرور سوچنا چاہیے، اور جو مال خدا نے تمہیں عطا کیا ہے اس سے آخرت کا گھر بنانے کی فکر کرو اور دنیا سے اپنا حصہ مت بھلانا، اور جیسی خدا نے تم سے بھلائی کی ویسی تم بھی لوگوں سے بھلائی کرو، اور زمین پر فساد برپا کرنے کی کوشش مت کرو، کیونکہ خدا فساد کرنے والوں کو دوست نہیں رکھتا۔ سورہ قصص آیت نمبر 77۔ آخرت آخری اور دائمی قیام گاہ ہے، لہذا انسان کو اپنے عمل سے ایک لمحے کے لیے بھی غافل نہیں رہنا چاہیے، اور ہر کام سے پہلے اس کے نتیجے پر ضرور غور کرنا چاہیے کہ اس کام کے صرف دنیاوی فائدے ہیں یا دنیا کے ساتھ آخرت میں بھی کوئی اجر و ثواب ہے۔ خدا انسانوں کے اعمال سے واقف ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد الہی ہوتا ہے، اے ایمان والو، اللہ سے ڈرتے رہو، خدا سے ڈرتے رہو اور اپنے آپ میں مگن ہو کر اپنے رب کو فراموش نہ کرو۔ کوئی بھی کام کرتے ہوئے خدا کو مت بھولو تاکہ تمہیں قرب الہی نصیب ہو سکے۔ اللہ کی رضا انسان کو ذہنی، عقلی اور قلبی سرور سے نوازتی ہے، کیونکہ اللہ ہی تمام آرزوؤں اور تمناؤں کی انتہا ہے، اور ہر شخص دیکھ لے کہ اس نے کل کے لیے کیا سامان بھیجا ہے۔ اور اللہ سے ڈرتے رہو، جان لو کہ تم نے اپنے کل کے لیے کیا سامان کیا ہے۔ اپنے آئندہ کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے۔ اگر تمہارے اعمال اچھے ہیں تو خدا سے مزید توفیق کی دعا کرو، اور اگر اچھے نہیں ہیں تو خدا سے مغفرت کی دعا اور توبہ کرو۔ بے شک اللہ تمہارے اعمال سے باخبر ہے کہ تم کیا کرتے ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ انسانوں کے ظاہر و باطن سے باخبر ہے، اور ان لوگوں جیسے نہ ہونا جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا، دنیا کی لذتوں اور شہوتوں کی تمنا نے انہیں ہلاک کر دیا، تو اللہ نے انہیں اپنا نفس بھلا دیا۔ یہ بد کردار لوگ ہیں۔ سورہ حشر آیت نمبر 18-19۔ انسان جب اپنے پروردگار کو بھلا دیتا ہے تو وہ اپنی ذمہ داریوں اور آخرت کو بھی بھلا بیٹھتا ہے۔ جب آخرت کو فراموش کر دیتا ہے تو عمل اور تیاری کو بھلا دیتا ہے، پھر وہ عالمین کے پروردگار کی بارگاہ میں اپنی حاضری کو ہی فراموش کر دیتا ہے۔ لیکن جو انسان ہر وقت خود اللہ کو یاد کرتا رہتا ہے تو اللہ کی یاد اسے قیامت سے متعلق اپنی ذمہ داریوں کی یاد دلاتی ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، وہ کہے گا، پروردگار تو نے مجھے اندھا کر کے کیوں اٹھایا جبکہ دنیا میں تو میں آنکھوں والا تھا۔ خدا فرمائے گا، ایسا ہی ہونا چاہیے تھا تیرے پاس ہماری آیتیں آئیں تو نے ان کو بھلا دیا، اسی طرح آج تو بھی بھلایا جا رہا ہے۔ سورہ طٰہٰ آیت نمبر 125-126۔ اور سورہ حشر میں ارشاد اقدس الہی ہوتا ہے، اہل دوزخ اور اہل جنت برابر نہیں۔ جو لوگ خدا کو برابر یاد کرتے ہیں وہ اپنی ذمہ داریوں کو پوری طرح نبھاتے ہیں اور قرب الہی حاصل کرنے کی ہمیشہ کوشش میں لگے رہتے ہیں۔ انہیں خداوند عالم بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل کر دے گا، اور جو لوگ
سرکشی کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے باز نہیں آتے، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اہل جنت ہی دراصل کامیاب ہیں۔ سورہ حشر آیت نمبر 20۔ نفس کا محاسبہ۔ اپنے نفس کو پہچاننے کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، سب سے عقل مند ہے وہ شخص جو اپنے نفس کا محاسبہ کرتا ہو اور وہ اپنے تمام اقوال، افعال، تعلقات اور معاملات کا محاسبہ کرتا ہے کہ وہ صراط مستقیم پر گامزن ہے یا منحرفین کی راہ پر چل رہا ہے، اور کیا ایسے لوگوں کے ساتھ ہے جن پر خدا کی رحمتیں اور نعمتیں نازل ہوتی ہیں، یا ایسے لوگوں کے ساتھ ہے جو خدا کے قہر و غضب کے حقدار ہیں اور موت کے بعد کی زندگی کے لیے عمل کرتے ہیں۔ اور احمق ترین ہے وہ شخص جو اپنی خواہشات کی پیروی کرتا ہے، پھر خدا سے آرزوئیں لگائے بیٹھتا ہے اور عمل اور اپنی ذمہ داریوں کو انجام دیے بغیر جنت میں جانے کی خواہش مند ہوتا ہے۔ بحر الانوار جلد نمبر 67 صفحہ نمبر 69۔ امیر المومنین امام علیہ السلام فرماتے ہیں، اعمال کے ذریعے اپنے آپ کا محاسبہ کرو، جبکہ ہماری عادت یہ بن چکی کہ ہم دوسروں کا کڑا احتساب کرتے ہیں اور دوسروں کی آنکھوں کا تنکا دیکھ لیتے ہیں، مگر اپنی آنکھوں میں شہتیر نہیں دیکھتے، جبکہ دوسروں کے اعمال کے بارے میں ہم سے نہیں پوچھا جائے گا، بلکہ قیامت میں ان کے بارے میں خود ان سے باز پرس ہوگی۔ لہٰذا ہمیں دوسروں سے پہلے خود اپنا محاسبہ کرنا چاہیے اور واجبات کی ادائیگی کا اپنے آپ سے مطالبہ کرو۔ خداوند عالم نے تم پر 5 وقت کی نمازیں فرض کی ہیں، اور اگر رکھ سکتا ہے تو ماہ رمضان کے روزے اور مستطیع ہونے کی صورت میں حج اور دوسرے واجبات فرض کیے ہیں، تو تمہیں ان واجبات کی ادائیگی کے لیے اپنے نفس کو آمادہ کرنا پڑے گا تاکہ نفس ان کو بجا لانے میں سہل انگاری نہ کرے، اور اس فانی دنیا سے ہمیشہ رہنے والی دنیا کے لیے توشہ لے لو اور دوبارہ زندہ کیے جانے سے پہلے اس کے لیے تیاری کرو۔ غریل الحکم حدیث رقم 4740۔ آخرت کے امتحان کی تیاری۔ امیر المومنین امام علیہ السلام فرماتے ہیں، بہتر ہے کہ انسان دن اور رات میں 1 گھنٹہ اپنا محاسبہ کے لیے وقت نکالے اور امتحان لے کے اس نے اپنے لیے کیا کھویا اور کیا پایا ہے۔ مستدرک الوسائل جلد نمبر 12 صفحہ نمبر 154۔ یاد رکھیے، مال و دولت میں حاصل ہونے والے فائدے سے اعمال کا فائدہ بہتر اور افضل ہے، اور اعمال کا خسارہ مال کے نقصان سے زیادہ بدتر ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا کہ قیامت کے دن جب تم اپنے اعمال کا حساب دینے خدا کے حضور کھڑے ہوگے تو اللہ تعالیٰ 4 چیزوں کے بارے میں تم سے پوچھے گا۔ تمہاری جوانی کے بارے میں کہ تم نے اسے کس چیز میں صرف کیا۔ خدا نے تمہیں جوانی جیسی عظیم نعمت سے نوازا۔ جوانی انسان کی زندگی کا وہ قیمتی اور سنہرا دور ہے جس میں انسان ہر کام کرنے کی صلاحیت اور قابلیت رکھتا ہے۔ تیری عمر کے بارے میں کہ تم نے اسے کیسے گزارا، کیا خدا کی اطاعت میں نیک کام کرتے ہوئے گزاری ہے یا خدا کی نافرمانی اور گناہ کرتے ہوئے گزاری۔ تمہارے مال کے بارے میں کہ تم نے اسے کیسے کمایا، کیا حلال ذرائع سے کمایا یا حرام ذرائع سے۔ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ جو بھی ان کے ہاتھ لگے حلال ہے، خصوصاً ناجائز پیسہ کمانے کی جن لوگوں کو لت پڑی ہے، اور اسے تم نے کہاں خرچ کیا، کیا تم نے اسے حلال کام میں خرچ کیا یا حرام کاموں میں۔ لہٰذا تم تیار رہو، یہ خدا کے ہاں لیے جانے والے امتحانات کے سوالات ہیں، لہٰذا تمہیں اس دنیا میں اس امتحان کے لیے تیاری کرنی ہوگی، اور دنیا میں ادھر کے سوالات کا جواب تیار کرنا ہوگا۔ بحر الانوار جلد نمبر 13 صفحہ نمبر 425۔ حضرت علی علیہ السلام ہمیں محاسبہ نفس کی تربیت دیتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں، جب دن گزر جائے اور شام ہو تو اپنے آپ سے پوچھو کہ آج کا دن گزر چکا ہے جو کبھی واپس نہیں آئے گا۔ خدا تم سے اس دن کے بارے میں پوچھے گا کہ تم نے اس میں کیا کیا، کیا تم نے خدا کو یاد کیا، کیا کسی مومن کی ضرورت پوری کی، کیا اس کے دکھ درد کم کرنے میں اس کی مدد کی اور اس کی عدم موجودگی میں یا اس کے مرنے کے بعد اس کے بال بچوں کی دیکھ بھال کی، کیا کسی برادر مومن کی غیبت سے خود کو روکے رکھا یا کسی مصیبت میں گھر سے مسلمان کی مدد کی، اور اگر اس نے اس دن میں نیک کام انجام دیا ہے تو خدا کا شکر ادا کرو اور اس توفیق پر اللہ کی حمد کرو، اور اگر خدا نخواستہ اس کی نافرمانی یا کوئی غلطی کی ہے تو خدا سے طلب مغفرت کرو اور آئندہ اسے نہ دہرانے کے عہد کے ساتھ توبہ کریں۔ وسائل الشیعہ جلد نمبر 16 صفحہ نمبر 98۔ انسان کو اپنے اعمال کی فکر کرتے رہنا چاہیے اور ہر روز اپنا محاسبہ کرنا چاہیے اور ہر دن کو یوم حساب سمجھنا چاہیے۔
تاکہ اس کا عمل خدا کی رضا کے مطابق انجام پائے۔ خداوند عالم ایسے لوگوں کے بارے میں ہمیں بتاتا ہے کہ جب قیامت میں ان کے اعمال کی کتاب ان کے سامنے لائی جائے گی تو وہ کہیں گے ہائے ہماری کمبختی، یہ کیسی کتاب ہے کہ ہماری چھوٹی بڑی حرکت ایسی نہیں رہی جو اس میں درج نہ کی گئی ہو، اور جو کچھ انہوں نے کیا تھا وہ سب اپنے سامنے حاضر پائیں گے، اور تیرا رب کسی پر ذرا ظلم نہ کرے گا۔ سورہ کہف آیت نمبر 49۔ اس کے ساتھ ہی ہم یہاں پہ کتاب کا پارٹ نمبر 6 کا اختتام کرتے ہیں۔